بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہمان نوازی بھی ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا اور مومنانہ صفت ہے اور انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ سب سے پہلے مہمان نوازی کا طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر ان کی مہمان نوازی کا تذکرہ فرمایا۔ سورہ ہود میں فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ کہ حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے آئے اور انسانی شکل میں آئے تھے اور وہ بشارت لے کر آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمائیں گے۔ تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور پھر آپ اندر تشریف لے گئے اور جا کر بھنا ہوا بچھڑا یعنی بچھڑے کا گوشت لے آئے۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ فرمایا هل أتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے نبی کیا آپ کو حضرت ابراہیم کے معزز مہمانوں کے آنے کی اطلاع ملی ہے، اس کی خبر ملی ہے، واقعہ معلوم ہے؟ پھر آگے اللہ نے واقعہ بیان فرمایا۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کو مکرمین فرمایا، معزز مہمان۔ اس سے معلوم ہوا کہ مہمان معزز ہوتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، بلکہ اللہ کے سارے انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، تابعین، اولیاء، صلحاء، علماء، صوفیاء کرام سارے مہمان نواز تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اندر مہمان نوازی کی صفت پیدا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے مہمان نواز تھے، آپ نے اس کے بارے میں ہمیں اپنی امت کو کیا تعلیمات دی ہیں، کچھ باتیں حدیث کی روشنی میں عرض کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ اکرام کے مفہوم میں دو چیزیں شامل ہیں۔ نمبر ایک، اس کی عزت کرنا کہ مہمان کو یہ محسوس ہو کہ میرے آنے سے میزبان کو خوشی ہوئی ہے، ناگواری نہیں ہوئی۔ اور نمبر دو، دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ مہمان کی عزت کی جائے، اس کو اکرام کے دن کھانا کھلایا جائے، اس کی رہائش کا، کھانے کا انتظام کیا جائے، اس کا استقبال کیا جائے، اس کو سلام کہا جائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر کوئی بہت ہی معزز آدمی ہو، جس سے اپنے والدین سب سے معزز شخصیات ہوتی ہیں، جو کہ اور دینی مذہبی شخصیت ہو، اپنے اساتذہ کرام ہوں یا اپنے سے بڑا کسی بھی حیثیت سے آدمی ہو، تو آدمی کچھ آگے چل کے دروازے کے پاس جا کے اس کا استقبال کرے، یہ بھی اکرام میں شامل ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے، اپنی استطاعت کے مطابق رہائش کا انتظام کیا جائے، اور ان کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا جائے، ناگواری کا اظہار نہ کیا جائے، اور اپنی استطاعت کے مطابق ہی ان کا اکرام کیا جائے۔ اس بارے میں مسلمان افراط اور تفریط کا شکار ہیں۔ بعض لوگ تو مہمان کو بوجھ سمجھتے ہیں اور اس کے آنے سے ناگواری کا اظہار کرتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور بعض لوگ بوجھ تو نہیں سمجھتے لیکن اپنی استطاعت سے بہت زیادہ بڑھ کر خرچہ کرتے ہیں، اتنا خرچہ کرتے ہیں کہ بعد میں انہیں پریشانی ہوتی ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا ارشاد ہے، اور وہ زندگی کے ہر قدم پہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا خیر الامور اوسطھا، سب سے بہتر کام وہ ہوتے ہیں جو میانہ روی سے کیے جائیں، درمیانہ طریقے سے کیے جائیں، اپنی استطاعت کے مطابق کیے جائیں، وہ سب سے بہترین کام ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں مہمان نوازی میں بھی اعتدال کا، میانہ روی کا خیال رکھنا چاہیے، نہ تو اس میں بہت بخل ہو اور نہ ہی اسراف ہو، فضول خرچی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، بندوں کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، جہنم سے دور ہوتا ہے، اور بخیل آدمی جنت سے دور ہوتا ہے، اللہ سے دور ہوتا ہے، لوگوں سے دور ہوتا ہے، جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ تو سخاوت اور مہمان نوازی جو سخاوت کی ایک قسم ہے، اس کے بڑے فوائد ہیں۔ ایک تو اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے، نمبر دو نبی کی سنت زندہ ہوتی ہے، بلکہ انبیاء کی سنت زندہ ہوتی ہے، اور تیسرا دنیاوی فائدہ اس کا یہ بھی ہے آپس کے تعلقات اچھے رہتے ہیں۔ اس لیے وقتاً فوقتاً اپنے دوست احباب کو، رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو، ماموں کو، چچاؤں کو، خالاؤں کو، اپنے محسنین کو بلا کے کھانا کھلانا چاہیے۔ اگر کبھی خود آ جائیں تو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا باللیل اذا الناس ینام، اے لوگو تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کو پھیلاؤ، سلام کو رواج دو، اور
اور اسی طرح فرمایا جب رات کو لوگ سو رہے ہوں تو تہجد کی یا عشاء کی نماز پڑھو، تدخل جنت بسلام، اگر تم یہ کام کر لو تو جنت میں تم سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہر طرح کے مہمان آتے تھے، مسلمان بھی غیر مسلم بھی۔ آپ ان کی مہمان نوازی میں کوئی امتیازی رویہ اختیار نہیں کرتے تھے کہ مسلمان سے اچھا رویہ اختیار کرتے ہوں یا اس کی مہمان نوازی زیادہ کرتے ہوں اور غیر مسلموں کم کرتے ہوں، ایسا کچھ نہیں تھا۔ بلکہ احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ گھر مخصوص فرمائے ہوئے تھے۔ شریک رضی اللہ عنہ ایک دولت مند فیاض انصاریہ خاتون تھیں، ان کا گھر ہی مہمان خانے کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس کا تذکرہ صحیح مسلم جلد دوم میں ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو جو بطور مہمان کے آتے تھے آپ مسجد نبی میں ٹھہرایا کرتے تھے۔ چنانچہ وفد ثقیف جب آپ کے پاس آیا تو آپ نے مسجد نبی میں ان کو ٹھہرایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مہمانوں کی مہمان نوازی فرمایا کرتے تھے، ان کی تواضع فرماتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ میزبان خواہ کتنے ہی بلند مرتبے اور مقام اور حیثیت کا مالک کیوں نہ ہو تو وہ کوشش کرے کہ خود مہمانوں کی مہمان نوازی کرے، اور آپ کے پاس جو لوگ حاضر ہوتے تھے تو آپ ان کو بغیر کھلائے پلائے واپس نہیں جانے دیتے تھے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کتاب شفا ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک غیر مسلم مہمان آپ کے پاس آیا اور اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور مہمان کے ٹھہرا تو آپ نے بکری کا دودھ پلایا، پھر اس سے پوچھا کہ اور ہی پینا ہے؟ اس نے کہا جی اور ہی پینا ہے۔ آپ نے ایک اور بکری کا دودھ منگوایا، پھر اس سے پوچھا اور ہی پینا ہے؟ اس نے کہا جی اور بھی پینا ہے۔ آپ نے پھر اور بکری کا دودھ منگوایا، یہاں تک کہ 7 بکریوں کا دودھ اسے آپ نے پلایا۔ کیونکہ عرب میں بے تکلفی تھی، وہ مہمان نوازی بھی کرتے تھے، یعنی میزبان خوشی سے بن جاتے تھے، مہمان بھی خوشی سے بن جاتے تھے، وہ کھا بھی لیتے تھے کھلا بھی لیتے، اس میں تکلف نہیں کرتے تھے۔ اس لیے اس نے کہا جی میں نے تو اور دودھ پینا ہے، میں سیر نہیں ہوا، تو آپ اس کو پلاتے رہے۔ یہ بھی صحیح مسلم میں واقعہ ہے، باب المؤمنی یاکل فی معن واحد، اس باب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ دیکھیں ایک غیر مسلم مہمان کو آپ نے 7 بکریوں دودھ پلایا، صرف خالی پوچھا نہیں کہ دودھ اور تو نہیں پینا، اور بلکہ پوچھا کہ پینا ہے؟ اس نے کہا جی پینا ہے، اس نے بھی تکلف نہیں کیا۔ تو جہاں بے تکلفی کا ماحول ہو وہاں آدمی بتا سکتا ہے کہ نہیں میں نے کھانا کھانا ہے، میں نے چائے پینی ہے، میں نے پانی پینا ہے، میں نے آرام کرنا ہے۔ اور خاص طور پہ جو قریبی اپنے دوست احباب ہوں، رشتہ دار ہوں، ان میں اتنی بے تکلفی ہونی چاہیے، میزبان بوجھ نہ سمجھے اور مہمان تکلف نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح صحابہ کرام کے شروع میں ایک بڑی تعداد مفلس تھی، غریب اور نادار تھی، خاص طور پہ جو اصحاب صفہ صحابہ کرام تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے مہمان ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ جس آدمی کے پاس 2 آدمیوں کا کھانا ہو وہ 3 آدمیوں کو ساتھ گھر لے جائے، انہیں کھانا کھلائے، جس کے پاس 4 آدمیوں کا کھانا ہو وہ 5 آدمیوں کو ساتھ لے جائے۔ چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ 3 آدمیوں کو لے گئے کہ میں نے کھانا کھلاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ 10 آدمیوں کو لے گئے، یہ واقعی بھی صحیح مسلم میں۔ تو آپ کا ظرف دیکھیں، جس بات کی آپ ترغیب دے رہے تھے زیادہ خود اس پر عمل فرما رہے تھے۔ تو صحابہ صفہ اکثر غریب و نادار ہوتے تھے، آپ خود ان کی مہمان نوازی فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح یہ جامع ترمذی کے اندر ایک واقعہ ہے، بلکہ سنن ابی داؤد کے اندر ایک واقعہ ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے روزانہ ایک بہت بڑا برتن کھانے کا بھرا ہوا آتا تھا، جسے 4 آدمی اٹھایا کرتے تھے۔ ہماری زبان میں اسے ٹب کہہ سکتے ہیں یا پتیلا بڑا کہہ سکتے ہیں، اتنا بڑا پتیلا ہوتا تھا، دوپہر کو روزانہ آتا تھا اور 4 صحابہ کرام اسے اٹھا کے لاتے تھے۔ اصحاب صفہ اسے قریب بیٹھ جاتے تھے اور وہ بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکٹھے بیٹھے کھانا کھایا کرتے تھے اس سے۔ بعض دفعہ اگر مجمع زیادہ ہوتا، لوگ بڑھ جاتے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکڑوں بیٹھنا پڑتا تھا، جیسے انسان قضاء حاجت کے لیے بیٹھتا ہے، تو آپ اس طرح بیٹھ کے صحابہ کرام سے کھانا کھایا کرتے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھے کھاتے تھے۔ یہ آپ کی مہمان نوازی تھی کہ روزانہ آپ لوگوں کو اس طرح کھانا کھلاتے تھے۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ابتدائی اسلام میں اور میرے ایک دوست تھے، وہ اس قدر تنگ دست تھے اور اتنے نادار اور غریب تھے کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے فرماتے ہیں میری تو بینائی ختم ہو گئی تھی۔ ہم لوگوں نے کچھ لوگوں سے درخواست کی کہ ہماری کفالت کریں، مہمان نوازی کریں، ہماری ضروریات کا انتظام کریں، کہ کسی نے منظور نہیں کیا۔ آخر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں تمہاری کفالت کروں گا، اور آپ انہیں گھر لے گئے اور آپ نے ان کو 3 بکریاں دکھائی، فرمایا کہ یہ 3 بکریاں ہیں
تم روزانہ ان کو دودھ پی لیا کرو۔ صحیح مسلم ہی میں یہ واقعہ ہے۔ تو دیکھ کتنی بڑی آپ کی سخاوت تھی اور کتنے بڑے آپ مہمان نواز تھے۔ تو اس لیے یہ بھی آپ کی سنت ہے۔ عام طور پر ہماری ان سنتوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی، یہ معاشرتی سنتیں ہیں۔ اگر ان کو زندہ کیا جائے تو رشتہ داروں کے، بہن بھائیوں کے، دوست احباب کے تعلقات میں بہتری آتی ہے اور دل آپس میں ملتے ہیں، محبتیں عام ہوتی ہیں۔ انسان کی فطرت ہے یہ۔ اس عربی میں کہا جاتا ہے الانسان عبد الاحسان، کہ جو انسان ہوتا ہے، شریف آدمی خاص طور پہ، وہ احسان کا غلام ہوتا ہے۔ کہ شریف آدمی اگر آپ احسان کریں، اسے کھانا کھلا دیں، مہمان نوازی کریں، اسے عزت دیں، تو وہ آپ کا غلام بن جائے گا، اور آپ کے بہت سے 100 کے درجے میں جو کام ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پورے کرا دیں گے۔ جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں تو جن کو اللہ نے نوازا وہ ہوتا ہے مہمان نواز ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنی استطاعت کے مطابق ہر مسلمان کو لازم مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ اچھا، پھر اسلام کی تعلیمات کا ایک حسن یہ بھی ہے، وہ حسن یہ ہے کہ اسلام جانبین کو، فریقین کو، طرفین کو تعلیمات دیتا ہے۔ یہ تعلیمات ساری تھی میزبان کے بارے میں، کہ اسے مہمان نواز ہونا چاہیے، وہ مہمان کو بوجھ نہ سمجھے۔ جو مہمان ہے اس کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ نمبر 1، جس کے ہاں مہمان بن کے جا رہا ہے تو وہ اس کی استطاعت دیکھے۔ اگر ایک آدمی بالکل ہی غریب اور نادار ہے، بیچارے کے پاس اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، تو کوشش کریں کہ اس کے مہمان اس کے پاس کھانا نہ کھائے یا کھانے کے وقت نہ جائے۔ وہ بیچارہ اگر دیندار نہیں ہے اور مہمان نواز نہیں ہے تو وہ بیچارہ پریشان ہو جائے گا۔ تو کوشش کریں اس کے ہاں کھانا نہ کھائیں اور اس سے بھی اکرام کا مطالبہ نہ کریں، بلکہ سختی سے منع کر دیں کہ نہیں، ہم نے کھانا آپ کے ہاں نہیں کھانا بھائی، گنجائش نہیں ہے، کہیں اور کھانا ہے، تاکہ وہ بیچارہ پریشان نہ ہو۔ کچھ اگر کھا بھی لیں، کچھ کو دے آئیں۔ قرآن کریم میں الجزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ ویسا ہی احسان ہوتا ہے۔ اس بارے میں ہمارے ہاں بڑی بے احتیاطی ہوتی ہے کہ بعض لوگ جو خاص طور پہ تعلیم و تربیت یافتہ نہیں ہوتے، وہ اپنے ہی ایسے غریب لوگوں کے ہاں چلے جاتے ہیں 10 مہمانوں کو لے کے۔ اچھا، بعض خواتین شادی کے بعد اپنے والدین کے، بہن بھائیوں کے گھر جاتی ہیں، تو اگر ان کے ہاں گنجائش اور خوشی سے وہ آنا پسند کرتے ہیں تو ان کے ہاں جائیں۔ خدا نہ خواستہ وہ غریب اور نادار ہیں، ان کے ہاں جگہ کا مسئلہ ہے، یہ وہ خوشی سے کھلاتے پلاتے نہیں ہیں، تو کوشش کریں کہ بوجھ نہ بنے۔ اس سے بھی شریعت نے منع کیا ہے کہ آدمی کسی پر بوجھ نہ بنے، کسی کی دل آزاری نہ کرے اور کسی کو تکلیف نہ دے۔ اس لیے کہ مہمان نوازی سنت تو ہے، لیکن شرعی لحاظ سے مہمان کے ذمہ یہ واجب نہیں ہے کہ وہ جائے اور لازمی کہ جائے کھانا کھا کے آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مہمان نوازی ایک دن ایک رات کی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کسی آدمی کوئی آدمی پردیسی ہو، مسافر ہو، وہاں کھانے کا انتظام نہ ہوتا ہو، تو وہاں تو میزبان کی ذمہ داری کہ ایک دن ایک رات آدمی کو ٹھہرائے، بشرطے کہ پورا اطمینان ہو کہ جو میرے پاس مہمان بن کے آ رہا ہے وہ اچھا آدمی ہے، تسلی بخش، اس میں کوئی مجھے اعتراض اور اشکال نہیں ہے، کوئی پریشانی مجھے نہیں ہوگی۔ اور خدا نہ خواستہ کوئی بالکل نووارد ہے اور اس کے بارے میں انسان کو معلوم ہی نہیں کہ یہ کون ہے، تو اس کو ٹھہرانا بھی آج کل کے حالات میں خطرے سے خالی نہیں ہے۔ معلوم نہیں کون ہوگا، واردات کر کے آیا ہے، کس کیٹیگری کا آدمی ہے، تو پھر ہر مہمان کو صرف مہمان کا نام آ جانے سے اس سے سارے حقوق واجب نہیں ہوتے۔ اسی طرح مہمان کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ میزبان کا اتنا نہ ٹھہرے کہ میزبان پریشان ہو جائے۔ مثلا کسی نے دعوت کی اور کھانا کھا لیا، اب اس کے بعد مہمانوں کو چلے جانا چاہیے۔ اگر میزبان زبردستی نہ کرے کہ آپ بیٹھیں گے، اشر لگاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، ایسی کی بات نہ ہو تو پھر چلے جانا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، جب تم دعوت کا کھانا کھا لو تو پھیل جاؤ اور باتیں کرنے کے لیے وہاں نہ بیٹھو، تاکہ میزبان کاموں میں حرج نہ ہو۔ ہاں، اگر میزبان خود اصرار کرے یا اس کے بعد کوئی میٹنگ شروع ہونی، مشورہ شروع ہونا ہو، پھر بیٹھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح مہمان جب میزبان کے ہاں سے چلا جائے تو پھر اس کے کھانے کی، اس کے انتظامات کی کمی اور نقص بیان نہ کرے، اس لیے کہ میزبان کی جتنی استطاعت ہے اس نے اس کے مطابق ہی انتظامات کرنے ہیں۔ اگر آپ کے 5 دوست ہیں یا 5 رشتہ دار ہیں، ظاہر ہے ان میں سے کچھ لوگ بہت خوشحال ہوں گے، کچھ متوسط ہوں گے، کچھ نادار ہوں گے، تو جس کے پاس آپ جائیں گے تو اس نے اپنی استطاعت کے مطابق انتظام کرنا ہے۔ تو اگر وہ آپ اپنی استطاعت کے مطابق انتظام کریں اور آپ کے معیار سے کم انتظام ہو تو شکوہ شکایت نہ کیا جائے، اس سے بہت زیادہ فرمائشیں اور ڈیمانڈیں نہ کی جائیں کہ جی فلاں چیز بھی لے کے آئیں، ہم نے فلاں چیز بھی کھانی ہے، تو فلاں جگہ بھی پھلا کے لائیں اور گاڑی دیں ہمیں، وہاں تک پہنچا کے آئیں۔ یہ بھی مہمان کے آداب کے خلاف ہے۔ اس لیے اگر ہم جانبین ان باتوں کا خیال کریں گے اور عمل کریں گے تو انشاءاللہ مہمان نوازی
اور میزبانی ہمارے لیے بڑے فوائد کا باعث بنے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔